بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ ملک کی فضیلت اور فضائل بیان کریں گے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ملک کے بر حسین اخلاق اور پیکر نبیوں کے تاجدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک قرآن میں 30 آیتوں پر مشتمل ایک سورت ہے جو اپنے قاری کے لیے شفاعت کرے گی یہاں تک کہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی، اور یہ تبارک الذی بیدہ ملکہ ہے، یعنی کہ سورہ ملک ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم میں ایک سورت ہے جو اپنے قاری کے بارے میں جھگڑا کرے گی یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کر دے گی، اور یہی وہ سورہ ملک ہے۔ سورہ ملک ہمیں عشاء کی نماز کے بعد تلاوت کرنے کا ہے، جو عذاب قبر کے لیے ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ قبر میں جائے گا تو عذاب اس کے قدموں کی جانب سے آئے گا، تو اس کے قدم کہیں گے کہ تیرے لیے میری طرف سے کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ رات میں سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ پھر عذاب اس کے سینے یا پیٹ کی طرف سے آئے گا تو وہ کہے گا کہ تمہارے لیے میرے جانب سے کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ رات میں سورہ ملک پڑھتا تھا۔ پھر وہ اس کے سر کی طرف سے آئے گا تو سر کہے گا کہ تمہارے لیے میرے طرف سے کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ رات میں سورہ ملک پڑھتا تھا۔ تو یہ سورت روکنے والی ہے، عذاب قبر سے روکتی ہے، تو یہ راہ میں اس کا نام سورہ ملک ہے۔ جو اسے رات میں پڑھتا ہے سو بہت زیادہ اور اچھا عمل کرتا ہے۔ حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اعلیٰ شان ہے کہ میری خواہش ہے کہ تبارک الذی بیدہ ملکہ ہر مومن کے دل میں ہو۔ چاند دیکھ کر اس کو پڑھا جائے تو مہینے کے 30 دنوں تک وہ سختیوں سے محفوظ رہے گا، اس لیے یہ 30 آیت ہے اور 30 دن کے لیے کافی ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میں قرآن میں 30 آیتوں کی ایک سورت پاتا ہوں، جو شخص سوتے وقت اس سورت کی تلاوت کرے اس کے لیے 30 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور اس کے 30 گناہ مٹائے جائیں گے، اور اس کے 30 درجات بلند کیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت اپنے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ اس کی طرف بھیجے گا تاکہ وہ اس پر اپنے پر بچھا دے اور اس کی ہر چیز سے جاگنے تک حفاظت کرے، اور یہ یعنی مجادلہ یعنی کہ جھگڑا کرنے والی ہے، اپنے پڑھنے والے کی مغفرت کے لیے قبر میں جھگڑا کرے گی، اور یہ تبارک الذی بیدہ ملکہ ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی سے فرمایا کہ کیا
اور کیا میں تجھے ایک حدیث سے تحفے کے طور پر نہ دوں جس کے ساتھ تو خوش ہو جائے۔ اس نے عرض کی بے شک تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ سورت پڑھو تبارک الذی ملکو، اور یہ سورت اپنے اہل و عیال اور اپنے بچوں اور اپنے گھر کے بچوں اور پڑوسیوں کو سکھاؤ، انہیں تعلیم دو کیونکہ یہ نجات دلانے والی ہے اور قیامت کے دن اپنے خاری کے لیے اپنے رب کے پاس جھگڑا کرنے والی ہے، اور یہ اسے تلاش کرے گی تاکہ اسے جہنم کے عذاب سے نجات دلائے، اور اس کے سبب اس کی خاری عذاب سے نجات پا جائے گا۔ یعنی کہ یہ سورہ ملک کی تلاوت جو کہ چھوٹی سی سورت ہے، 30 آیتوں کی ہے، عشاء کی نماز کے بعد میں اس کی تلاوت کرنا چاہیے۔ ایک سورہ روزانہ ایک مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھنے سے ہمیں قبر کے عذاب سے نجات دلانے والی سورت ہے۔ یہ دنیا میں ہم بہت کچھ کام ایسے کرتے ہیں لیکن ہمیں اتنا وقت نہیں رہتا کہ ہمارے قبر کے لیے ہم کچھ وقت نکالیں۔ دنیا داری میں ہمیں گھنٹوں لگ جاتے ہیں۔ ہم یاد سے عشاء کی نماز کے بعد اس سورت کی تلاوت کرنے سے ہمیں ہمارے قبر کی تیاری بھی ہمیں ساتھ شروع کرنی چاہیے۔ دنیا کے کام تو ہمارے چلتے رہتے ہیں لیکن ہمیں اپنے قبر کا بھی سوچنا چاہیے۔ کچھ دیر عشاء کی نماز کے بعد ایک سورہ ملک نکال کر تھوڑی دیر آیت تلاوت کر لینا چاہیے، جس کی وجہ سے ہمیں قبر کے عذاب سے بھی نجات مل جائے گی۔ اگر خدا نخواستہ انتقال ہو گیا بھی ہو تو ہمیں اتنی تو فکر رہیں گی کہ ہمیں سورہ ملک کی تلاوت کی ہم نے، جو ہمیں قبر میں بچائے گی۔ یہ دنیا کے کام، یہ سب کچھ اولاد، بچے، شوہر، سب کچھ چلتے رہتا ہے لیکن ہمیں ہمارے قبر کا بھی سوچنا چاہیے، جس کی وجہ سے ہمیں یہ چیز جو ہمیں ساتھ دینے والی ہے، قرآن اور یہ سورہ ملک کی تلاوت، یہ ہمیں نہ تو دنیا میں چھوڑتے ہیں اور نہ آخرت میں اکیلے چھوڑتے ہیں، نہ قبر میں اکیلے چھوڑتے ہیں۔ یہ ہمیں ہمارے ساتھ ہمیشہ رہتے ہیں۔ ہماری دنیا کے کاموں کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے قبر کا بھی سوچنا چاہیے، اور عشاء کی نماز کے بعد یہ سورت صرف ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے نجات ملے گی۔ آپ لوگ بھی انشاءاللہ کوشش کریں کہ عشاء کی نماز کے بعد یہ سورت کو ایک بار تلاوت کریں۔ یہ اگر میرا چینل اچھا لگا ہو تو آپ لوگ لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔